من حمزه ونفخه ونفسه۔ آج الحمدللہ چوتھا پارہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اس پارے کے 14 رکوع ہیں۔ ان کا مختصر خلاصہ 15 سے 20 منٹ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلا رکوع چوتھے پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تم نیکی کو، جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو نیکی، کامیابی، جنت، فوز و فلاح یہ اس وقت تمہیں نصیب ہوگا جب تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جس وقت یہ آیت اتری اور یہ بات اللہ نے فرمائی تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا اور وہ باغ بڑا ہی کمال کا تھا، اور اس باغ کو اس وجہ سے بھی وہ سب سے زیادہ محبوب جانتے تھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے اور وہاں پر آپ ٹھہرتے، بیٹھتے، پانی پیتے، وہاں پر وقت گزارتے۔ بڑا اچھا باغ تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو آپ گواہ بن جائیے کہ میرا یہ مال، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ یہ بڑا اچھا مال ہے، اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے تو اس طرح کرو کہ اپنے عزیز رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دو۔ تو پھر انہوں نے اپنے عزیزوں کے درمیان اس بات کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تم نیکی کو تبھی پا سکو گے جب تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اپنے گھر بیت اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں خواتین۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ، خانہ کعبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی برکت والا گھر ہے، مکے کے اندر ہے، اور ساری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے، سکون میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ بیت اللہ میں جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا حج ضرور کرے، کیونکہ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے بیت اللہ کا حج کرنے سے انکار کیا اس نے کفر کیا، اور اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ذات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس کے حج کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا، ان مسلمانوں پر جو بیت اللہ میں جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اس طرح زندگی بسر کرو کہ تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت اختیار نہ کرو،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اکٹھے ہو جاؤ. یہ جو اللہ کی رسی ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اسی کو حبل اللہ کہا گیا جو اللہ کی وحی ہے. تو اللہ کی وحی کو حبل اللہ کہا گیا. فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ ہمیں تفرقے میں پڑھنے سے محفوظ فرمائے. پھر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے, خیر کی طرف بلائے, اچھے کاموں کا حکم دے, برے کاموں سے لوگوں کو منع کرے. اور یہ کام کرنے والے ہی کامیاب ہیں. کون سے لوگ؟ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے منع کرتے ہیں. فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ ہمیں بھی ان کامیابوں میں شامل فرما دے. پھر اسی رکوع میں اللہ تعالی نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ گروہ جن کے قیامت والے دن چہرے سفید ہوں گے, ایک وہ گروہ جن کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے. جو سفید چہروں والے ہیں, چمکتے ہوئے چہروں والے, ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو چمکتے ہوئے چہروں والے ہیں وہ ایمان والے ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے, جن کی زندگی اسلام اور ایمان پہ گزری, جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے گئے, ان کے چہرے روز قیامت روشن ہوں گے. اور جو سیاہ چہروں والے ہیں ان کو قیامت والے دن کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم, تم نے ایمان لا کے بھی بعد میں کفر کیا, اب اس کفر کا جو عذاب ہے نا وہ چکھو. تو یہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفریہ کام کرتے ہیں, شرکیہ کام کرتے ہیں, بدعات کرتے ہیں, تو ایسے لوگ قیامت والے دن سیاہ چہرے لے کے آئیں گے. اور جو لوگ ایمان والے ہیں, ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں, ایمان پر ان کی موت واقع ہوتی ہے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار کے جاتے ہیں, کل قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. اللہ ہمیں روشن چہروں والوں میں شامل فرما دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں فرمایا تم بہترین امت ہو, لیکن بہترین امت ہونے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا. کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ پر ایمان لانا ہے اور اچھے کاموں کا حکم دینا ہے, برے کاموں سے منع کرنا, پھر تم بہترین امت بنو گے. خیر امت بننے کے لیے امر بالمعروف, نہی عن المنکر اور ایمان باللہ, یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر یہ امت بہترین امت بنے گی. اللہ ہمیں یہ بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے جنگ احد کا. جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح صبح مومنوں کو لے کر نکلے اور آپ مومنوں کو بتا رہے تھے کہ تم نے یہاں پر بیٹھنا ہے, تم نے یہاں پر گھات لگا کے بیٹھنا ہے, تم نے یہاں پر جو ہے نا وہ پڑاؤ کرنا ہے. اور یہ اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی. کس طرح مدد کی؟ جس طرح بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی. ساتھ اللہ نے بدر کا بھی تذکرہ دہرا دیا کہ بدر کے میدان میں تم تھوڑے سے تھے اور کفار تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ تھے اور تم پریشان تھے کہ اتنے کافروں کا مقابلہ ہم کس طرح کریں گے. کافر 1000 کی تعداد میں تھے, مسلمان 313 تھے بدر کے میدان میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کی رحمت آئی. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کروں گا. پھر اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو میں تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا. اور پھر اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتہ اتار کے اپنے بندوں کی اور اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس احسان کا تذکرہ اس رکوع کے اندر فرمایا ہے جو اللہ نے مسلمانوں پر کیا. اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرماتا ہو ایمان والوں سود نہ کھاؤ, بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیابی پا جاؤ. کیونکہ سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود لینے والا, سود دینے والا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ حدیث میں آتا ہے
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا موکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، فرمایا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور جو سود کے معاملات میں گواہی دینے والے دو گواہ ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ لعنتی لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، سود لکھتے ہیں، سود پر گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرما لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رکوع میں فرمایا ایمان والو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرو اور وہ جنت حاصل کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ ویسے تو متقین کی بڑی ساری صفات اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے متقین کی جو چند صفتیں بیان کی ہیں وہ یہ فرمایا کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، یعنی اگر حالات اچھے ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر حالات پریشان کن ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو کسی پہ غصہ آتا ہے کسی کے قصور کی وجہ سے تو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ متقین کی نشانی اللہ نے بیان کی، اور مزید فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام، کوئی فحاشی کا کام، کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے تو اس برائی کے کام پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے اس برائی پر ڈرتے نہیں، اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا پھر بدلہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ کہ اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو جنت دیتا ہے جس جنت کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عمل کرنے والوں کا بڑا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی رکوع میں فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے صبر کیا، جو دین اسلام پہ ڈٹ گئے، ابھی تک تو اللہ نے ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، تو تم کیا سمجھو کہ ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنی جلدی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ نے یہی بات ایک دوسرے مقام پر بھی پچھلے پارے میں فرمائی تھی، اور دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا کہ تم کیا خیال کرتے ہو تم جنت میں ایسی چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو تم پر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، کہ ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی کہ وہ پکار اٹھے، نبی بھی، نبیوں کے ماننے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ عزیز بھائیوں یاد رکھو یہ جنت کا داخلہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کی باڑ کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے، اور جہنم کو خواہشات، آسائش اور سہولتوں کی باڑ کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے۔ جتنے لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں اور وہ زیادہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کی باڑ کراس کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جتنا جنت میں جانا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے محنت، مشقت، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، یہ سب کو جھیلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے فرمایا کہ یہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اپنا اپنا وقت پورا کر کے ہر رسول دنیا سے جاتا گیا، تو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب صحابہ کو جنگ احد میں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت ٹوٹ گئی، تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ میرے پیغمبر اس سے پہلے بھی کافی آئے ہیں، اپنا اپنا وقت پورا کر کے گئے ہیں، میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جانا ہے، تو اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں یا یہ کبھی موت فوت ہو جاتے ہیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھنا، اگر تم پلٹو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اور اگر ڈٹے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قدر کرے گا۔ تو اللہ ہمیں دین اسلام پر ہر حال میں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والوں، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی کافروں کی باتیں نہیں ماننی، کافروں کے پیچھے نہیں چلنا، کافروں کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی، کہ کافروں کی اطاعت تمہیں جو ہے نا وہ دین اسلام سے پلٹا دے گی، تم خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اسی رکوع میں اللہ نے جنگ احد کے کچھ حالات کا تذکرہ کیا ہے کہ جنگ احد میں پہلے مسلمان جب گئے، مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کافروں کی تعداد وہ 3000 تھی، تو جب مقابلہ شروع ہوا پہلے تو مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، پھر بعد میں کافروں نے چال چلی، پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اس حملے کے اندر مسلمانوں میں سے 70 افراد شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بغداد مچ گئی۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ کافی نقصان ہوا مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آئے، کندھے پر زخم آئے، گڑھے میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ سارا وہ معاملہ اللہ نے اس کا تذکرہ اس رکوع کے اندر کیا ہے۔ آخرکار پھر اللہ نے دوبارہ سے مسلمانوں کو ہمت دی اور مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر کافروں پر حملہ کیا، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ سے فتح عطا فرما دی اور مسلمان جنگ احد میں فتح یاب ہو کر واپس لوٹے، لیکن قربانی دینی پڑی، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے نبی، یہ جو لوگ آپ کے دیوانے اور پروانے ہیں نا، جو آتا ہے آپ کے پاس بیٹھتا ہے پھر وہ اٹھ کے جانے کے قابل نہیں رہتا، وہ آپ کے پاس جو بیٹھ گیا پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اللہ نے آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے اندر یہ نرمی پیدا فرمائی کہ اس وجہ سے یہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ تر شروع ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ جو آپ کے گرد گرد ہے نا یہ بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا۔ لہذا آئندہ بھی اے میرے نبی آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار کرتے رہیے، اگر ان سے غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دیا کریں اور ان سے مشورے لیا کریں، ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ اصل میں جنگ احد میں جن صحابہ کی وجہ سے یہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور نقصان اٹھانا پڑا، وہ صحابہ بڑے پریشان تھے کہ ہماری وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی ان کو معاف کر دو اور آئندہ بھی ان کو اپنی مشاورت میں شامل رکھو تاکہ یہ ڈسہارٹ نہ ہو جائے، تو آپ ان کے لیے نرمی اختیار کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں بھی اپنے دوست و احباب کے ساتھ نرمی کا پہلو رکھنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ ان کے اندر ایک نبی مبعوث کر دیا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلا تھے، پھر اللہ نے ان پر فضل کیا اور اپنا نبی بھیج کر ان پر احسان فرمایا۔ آگے رکوع کے اندر اسی رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو، یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں نا، ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو۔ یہ بات دوسرے پارے میں بھی گزر چکی ہے کہ یہ زندہ ہیں، لیکن زندہ کہاں ہیں؟ عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو شہداء کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب
اللہ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑنے والا. اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر امتحانات ڈالے گا, ان کو پرکھے گا, اور پرکھنے کے بعد جو خبیث ہیں ان کو طیب سے جدا کرے گا, طیب کو خبیث سے جدا کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پرکھے گا, اور پرکھنے کے بعد پھر جو پکے مومن ہیں ان کو الگ کر دے گا, اور جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ دے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور غیر مومنوں کے درمیان تمیز پیدا کرے گا. پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ ایک واقعہ ہوا تھا. ایک جب اللہ نے آیت اتاری نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس کا مقصد تو یہ تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, لیکن اس کا مفہوم یہودیوں نے بڑا الٹ لیا. کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا ہے, اب لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو. ایک صحابی جب اس نے اس یہودی کی بات کو سنی اسے برداشت نہ ہوا. انہوں نے کہنا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ہوئی, انہوں نے اس یہودی کو تھپڑ دے مارا. ظالم تمہیں شرم نہیں آتی, تم اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے, لوگوں سے مانگتا پھر رہے. تو اب یہ کیس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جناب یہ ابو بکر نے ہمارے ساتھی کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے, ہم اس سے بدلہ لیں گے. اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے, ابو بکر کیوں تھپڑ مارا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا اللہ فقیر ہو گیا, ہم سے برداشت نہیں ہوا, میں نے اس منہ پہ تھپڑ دے مارا. وہ منہ کر گئے, یہودی منہ کر گئے, کہنے لگے ہم نے تو ایسی بات کی نہیں ہے. تو اللہ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے اس ظالم کی بات کو سن لیا جس نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں, اللہ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی. پھر اسی رکوع میں اللہ نے ایک اٹل حقیقت کو بیان کیا. فرمایا لوگوں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو, سب نے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہو جانا, تم اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے مرنے کے بعد. پھر اس کے بعد جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے, اور دنیا کے پیچھے تم بھاگتے پھرتے ہو, دنیا تو محض دھوکہ ہے, یہ تو فریب ہے. تو اس فریب میں مبتلا نہ ہو, وہ اپنی آخرت کی تیاری کرو. پھر اللہ نے اس سے اگلے رکوع میں اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جو میرے بندے ہیں نا وہ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, اور وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, لیٹ کر, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے, کبھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس میں داخل نہ کرنا جہنم میں, اگر تو نے ہمیں اس میں داخل کر دیا تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. کبھی کہتے ہیں اللہ ہم نے اعلان کرنے والے کی اعلان کو سنا, وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا, ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا, اب تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. اور اسی طرح یہ اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر اس رکوع میں کیا ہے. اس سے آگے سورۃ النساء ہے, سورۃ النساء شروع کی اللہ تعالی نے تو فرمایا اس نے یتیموں کے مسائل پہلے رکوع میں بیان کیے. فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو, یتیموں کے مال نہ کھایا کرو. یتیموں کے مال جو لوگ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں, اس لیے یتیموں کا مال نہ کھایا کرو. پھر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر تم جو ہے نا وہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کیا کرو, اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو, بلکہ جو دوسری عورتیں ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں, آزاد عورتیں ہیں, ان میں سے تم 2 کے ساتھ نکاح کر لو, 3 کے ساتھ نکاح کر لو, 4 کے ساتھ نکاح کر لو. اگر تم انصاف کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تم ان کے ساتھ نکاح کرو, اور اگر تم اتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کر کے عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر فواحدہ ایک ہی کافی ہے, پھر ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کرو.
اور جب نکاح کرو تو ان عورتوں کے حق میں ان کو ضرور دیا کرو، حق مہر کے معاملے کے اندر ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں پھر مردوں اور عورتوں کے ہے تو وہ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، اس وراثت میں سے مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ماں باپ جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے ترکے میں بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو بیٹیوں کو محروم کر دینا اور سارا کچھ بیٹوں کو دے دینا، یہ اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون کے، قرآن و سنت کے خلاف ہے اور یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم اور زیادتی سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ نے اس سے اگلے رکوع میں وراثت کے مسائل بیان کیے کہ اگر مرنے والا مر جاتا ہے، وہ بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کے درمیان وراثت 1/2 کے حساب سے تقسیم ہوگی۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو اتنا اتنا ملے گا، اور اگر نہیں زندہ تو پھر اس کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ اگر خامد فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی فوت ہوتی ہے خامد کو کتنا ملے گا۔ یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے رکوع کے اندر وراثت کے مسائل یہ بیان کیے ہیں، تو ان کو ضرورت پڑنے پر سمجھا جا سکتا ہے اور ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ توبہ ان لوگوں کی ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بعد ان کو احساس جرم ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گناہ کرنے کے بعد مرنے تک توبہ نہیں کرتے اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اگر مرتے وقت توبہ کرے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مرتے وقت، مرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک بندے کے سانس اکھڑتے نہیں ہیں، جب تک اس کے آخری سانس گلے میں اٹک نہیں جاتا، اس وقت تک دروازہ جب توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے۔ لیکن جب آخری سانس سینے میں پھنس گیا، اب سانس بھی نہیں آ رہا اور اب بندہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں سے، ہر قسم کی گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ نے بڑا اہم مسئلہ بیان کیا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دیتے وقت جو اس نے حق مہر اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ حق مہر خزانہ بھی اگر دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتا، بلکہ اگر نہیں دیا تو اس کو حق مہر دے کر اس کو رخصت کرے گا اگر اس نے طلاق دینی ہے۔ اور اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ کے اس سے اگلے رکوع کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کی حرمت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں، اے مردوں، اللہ نے تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی ہیں، تم ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، بیٹیاں حرام کر دی ہیں، بہنیں حرام کر دی ہیں، پھوپھیاں حرام کر دی ہیں، تمہاری خالائیں حرام کر دی ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہاری بھتیجیاں، سگی بھتیجیاں، سگی بانجیاں حرام کر دی ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ کی ماں وہ تم پر حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، دودھ کی بہن، رضائی بہن جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور تمہاری ساس، تمہاری بیوی کی ماں، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور تمہاری وہ پچھلگ بیٹیاں جو تمہاری بیویاں پیچھے سے ساتھ لے کے آتی ہیں، یعنی تم نے کسی بیوہ یا مطلقہ کے ساتھ نکاح کیا تو وہ پیچھے سے، پچھلے خامد سے وہ بیٹی ساتھ لے کے آتی ہے، تو وہ بیٹی تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ تم اس کی ماں کے ساتھ نکاح کر چکے ہو اور اس کے ساتھ تم رشتہ ازدواج بنا چکے ہو، اس لیے اب جو ہے نا وہ اس کی بیٹی کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ بیٹی تم پر حرام ہو گئی ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا رکھنا بھی حرام ہے، یعنی ایک بندہ مسلمان دو اکٹھی سگی بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی پھوپھی اور بھتیجی ایک بندے کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی ایک بندے کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ نے اصول بیان فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان اصولوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔